میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ قرآن پاک آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھا کریں۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک آیت پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، قرآن پاک پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ آخرت میں تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ پھر قرآن پاک پڑھنے والوں کا قرآن پاک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش بھی کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اس کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن پاک پڑھنے والوں کے بارے میں ایک بزرگ، ایک اولیاء، ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا، میں قبرستان کے آگے سے گزرا اور میں نے دیکھا ایک قبر سے ایک بہت بڑا کالے کلر کا جانور باہر نکلا اور ایک دھماکے کی آواز آئی۔ باہر نکل کے وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، قبر کے اندر سے ایک جانور نکلا، اور میں نے اس جانور کو مخاطب ہو کے کہا کہ تو پیچھے مڑ کے دیکھ، تو کون ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ میں عذاب ہوں۔ اور اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں نے اس سے جب پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا میں عذاب ہوں۔ اور ولی نے پوچھا اس سے کہ مجھے جو دھماکے کی آواز آئی تھی، کیا تجھے اس دھماکے کی تکلیف ہوئی ہے کہ اس قبر والے کو ہوئی ہے جس قبر سے تو نکل کے جا رہا ہے؟ اس عذاب نے کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے وہ دھماکے کی جو آواز تھی اس سے میں بھاگا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو بھاگا کیوں ہے قبر سے؟ تو عذاب دینے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں اس کو عذاب دینے آیا تھا، اس شخص کو، لیکن یہ اپنی زندگی میں سورہ یاسین پڑھتا تھا، اس لیے جب میں اس کو عذاب دینے کے لیے آیا، سورہ یاسین اس کے سامنے آ گئی اور ایک دم ایسا دھماکہ ہوا کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور وہ ولی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک یہ بھی تو فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو جب قبر میں اگر عذاب ہوگا، تو اگر عذاب کسی سر کی جانب سے کوئی فرشتہ یا کوئی چیز اس کو عذاب دینے کے لیے آئے گی، تو قرآن پاک کا نور جو ہے وہ سر کی جانب سے نکلے گا اور وہ روکے گا کہ یہ قرآن پڑھتا تھا، اس کو عذاب نہ دو۔ اگر پیروں کی جانب سے کوئی عذاب دینے کے لیے آئے گا تو پیروں کی جانب سے نماز نکلے گی، یہ نماز ان قدموں سے مسجد میں جاتا تھا، ان قدموں سے وضو کرنے جاتا تھا، وہ نماز نکل کے اس عذاب والے فرشتے کو جو عذاب کی چیزیں ہوں گی ان کو روکے گی۔ تو لوگوں قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے قرآن پاک کی تلاوت ان سے کروایا کریں۔ بیٹا قرآن پاک، بیٹی قرآن پڑھ، باپ بیٹھے پاس اور بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، ان سے سنیں۔ ایک تو سننے کا ثواب اتنا زیادہ، سونے کے خزانوں سے زیادہ، اور یہ بھی کہا ایک آیت پڑھنے سے اللہ کے عرش کے نیچے جتنے بھی خزانے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں۔ ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں، بہترین بات ہے، لیکن قاری صاحب کے علاوہ رات کے ٹائم جب آپ اپنے دفتروں سے، کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں اور کہا کریں بیٹا مجھے قرآن پاک سنائیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی فیوچر بن جائے گا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ جو آپ اپنے بچوں سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا، کیونکہ آپ اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اچھی تربیت کی وجہ سے آپ جن کے بیٹے ہیں، آپ کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔